اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوان خدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں اس عید 15 شعبان کی مناسبت سے ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی خیریت، سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آئندہ 15 شعبان ہم اپنے مولا و آقا، اپنے ولی عصر حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ انشاءاللہ منانا ہم کو نصیب ہو۔ آج ایک مختصر سی گفتگو ہم لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کی محبت کیوں ہمارے لیے لازم ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کے لیے آکسیجن سے زیادہ امپورٹنٹ حضرت امام زمان علیہ السلام ہیں، اس کے لیے پانی سے زیادہ امپورٹنٹ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ یہ سب ہم لوگ شیعہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، جو کہ کربلا میں ان کے چاہنے والوں نے جانیں دے دیں، پیاسے مر گئے، خون بہا دیا، قتل ہو گئے، لیکن اپنے امام وقت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام وقت، ان کی محبت، ان کے ساتھ وفاداری، ان سے لگاؤ، ان سے تمسک ہماری زندگی کا واجب عینی حصہ ہے۔ آئیے اس گفتگو کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 81ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بہت جامع اور بہت ہی زبردست آیت ہے، جو اللہ نے اس میں بہت سے مطالب ایک ساتھ جو ہے ہمارے سامنے اللہ نے سمیٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، جو ہمارے ایک نہیں عقائد کے کئی بنیادی پہلوؤں کو یہ آیت جو ہے اجاگر کرتی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جائیں گے ہم لوگ۔ اور جب یاد کرو کہ اللہ نے میثاق لیا تھا کس سے؟ اپنے نبیوں سے، اپنے انبیاء سے، اپنے نبیین سے، اور وہ میثاق لینے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ میں تم کو اب کتاب دیتا ہوں اور تمہیں حکمت دیتا ہوں۔ تو جب تمہارے پاس ایک رسول آئے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تم اس کو قبول کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ دیکھیے یہ عجیب و غریب آیت ہے۔ اللہ پیغمبروں سے، نبیوں سے یہ میثاق لے رہا ہے کہ جب انہوں نے اس میثاق کو قبول کر لیا تب اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، اور کہا کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آئے تب تم اس نبی کو قبول کرنا، اقرار کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم، اور پھر اللہ نے پھر سے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو قبول کرتے ہو، کیا تم اس حکم کو قبول کرتے ہو؟ جب انہوں نے کہا، جب ان انبیاء نے اس بات کو قبول کیا، تب اللہ نے کہا کہ قال فاشهدوا، اور انہوں سے کہا کہ تم لوگ اس پہ گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ آپ سوچئے کہ نبیوں سے ایک میثاق لیا جاتا ہے ایک پیغمبر کا آنے کا، اور اس پیغمبر کی تصدیق کرنے کا، اور اس پیغمبر کی مدد کرنے کا۔ آئیے بحر الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو اپنے آپ میں ایک شاہکار، ایک مایہ ناز کتاب ہے اپنے آپ میں، اور ہر شیعہ کو اس کتاب کو کم سے کم ایک بار پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں بحر الانوار کی 5ویں جلد میں وہ حدیث میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، جو حدیث عالم ذر سے متعلق ہے۔ عالم ذر میں کس طرح سے تفسیر قمی سے وہ کوٹ کرتے ہیں علامہ مجلسی کہ کس طرح سے اللہ نے تمام انبیاء کے سامنے اپنی وحدانیت
رسول اللہ کی رسالت اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ولایت کو رکھا، اور جب انبیاء نے ان تمام ولایتوں کو پیشکش قبول کیا، اللہ نے ان کو تو اس کے بعد میں نبوت کی ذمہ داری سونپی۔ اب یہ کافی طولانی حدیث ہے، ہم اس طولانی حدیث میں نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف اس آیت سے متعلق اور آج کے موضوع سے متعلق آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں نے بہت تیزی سے اس میثاق کو قبول کیا وہ تھے انبیاء اولو العزم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء کا طے پائے، چونکہ انہوں نے اس کے میثاق کے قبول کرنے میں جو ہے سبقت کی، اور اس لیے اللہ نے ان کا درجہ زیادہ بلند رکھا۔ اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے لما معکم یعنی رسول اللہ، تو جو رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو اس کے بعد کا جملہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، جو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اس پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، یعنی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، یعنی حضرت امیر اسلام پہ ایمان لانا۔ دیکھیے جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ دیکھ لیں کہ اس میں ایک لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے، یعنی دوہری تاکید ہے، ایمان رکھنے پہ اور مدد کرنے پہ۔ اس کے بعد امام اسلام ارشاد فرماتے ہیں تخبروا اممکم بخبر وخبر ولیہ من الائمہ، اور یہ تم پر لازم ہے کہ ان کی خبر ساری امتوں کو دو، یعنی حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں سب کو بتاؤ، ساری امتوں کو بتاؤ، وہ خبر ولیہ من الائمہ، اور اس کے بعد ائمہ میں سے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں سب بتایا جائے، یعنی کہ یہ میثاق جو ہے ائمہ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل تمام انبیاء سے لیا جا چکا تھا کہ یہ جو ہیں ان کی مدد کریں گے، ان پہ ایمان رکھیں گے، اور رسول خدا جب آ کے ان سے کہیں گے تو اس سب کی خبر اپنی اپنی امتوں تک پہنچائیں گے۔ آپ سوچئے حضرت مہدی علیہ السلام کس قدر زیادہ اہمیت رکھتے ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کی شخصیت، ان کا وجود اقدس، کہ ان کے آنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے ان کے بارے میں میثاق لیا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی عام بات، انبیاء کی بات قرآن سے۔ اب آئیے ایک روایت ہم لوگ جو ہیں وہ غیبت نوانی سے کوٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ایک بہترین طریقے سے اللہ نے امام زمان اسلام کے بارے میں ہم کو ان کی محبت کا حکم دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ معراج پہ گئے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کیا تم اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہو؟ رسول خدا نے کہا یا خدا بالکل میں دیکھنا چاہوں گا اپنے اوصیاء کو۔ اللہ نے ایک حجاب جو ہے وہ منکشف کیا اور ان کے سامنے 12 اماموں کے نور نظر آنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا تو رسول خدا نے دیکھا کہ اس میں سے 12واں نور جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جیسے کہ بلند ہے اور زیادہ روشن اور درخشاں نظر آ رہا ہے۔ رسول خدا نے پوچھا یہ کون ہے؟ تب اللہ نے کہا کہ یہ امام کا جو ہے خاص نام لیا گیا، جو امام رضا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کہ یہ قائم ہے، اس کے ذریعے میں انتقام لوں گا، اور اس کے ذریعے میں جو ہوں میری چیزیں وہ جو حلال اور حرام ہیں ان حکم کو نافذ کریں گے اور میرے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ حضرت امام زمان اسلام امام حسین کے خون کے منتقم ہیں۔ اب یہ میرے لیے آخری جملہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اس وقت زیر بحث میرا موضوع ہے، اے محمد ان سے محبت کیجئے، کیونکہ یقیناً میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں ہر اس سے شخص سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کرے گا۔ اب یہ اللہ جو ہے رسول اللہ کو اپنے جانشین اور اپنے وصی سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ بتائیں گے رسول اللہ کیوں اپنی آل و اولاد سے محبت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، ایک فطری بات ہے، ہم سب اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، صاحب اولاد حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے نیچرلی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے اے محمد آپ ان سے محبت کیجئے،
چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے اس وقت اپنی محبت کا اعلان امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے محبت کا اعلان معراج میں کر دیا۔ دیکھیے ابھی غدیر واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی حضرت امیر اسلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کا اعلان امام زمان صلوات اللہ علیہ سے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک رائڈر بھی رکھ دیا کہ میں ہر اس شخص سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم گڈ بکس پہ رہیں، اللہ کی جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے ہم کو سپورٹ کرے، اور جو ہے ہر طرح سے ہمارا جو ہے خیال رکھا جائے محبت کے ذریعے، چونکہ محبوب اپنے محب کا خیال رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے محبت کریں۔ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے محبت کے تقاضے صرف 15 شعبان کو جو ہے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے لیے نظر دلانا نہیں ہوتا، یا صرف جو ہے ان کے بارے میں ہاں چلیے آج ان کی تاریخ ولادت ہے آج ان کی زیارت پڑھ لیں، نہیں۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جتنا زیادہ اپنے محبوب کے بارے میں جان سکیں جانیں، جتنا زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کریں کر سکیں، جتنا زیادہ حضرت مہدی اسلام کے بارے میں لوگوں سے بات کر سکیں اتنا زیادہ کریں۔ 15 شعبان ان کی ولادت کا دن ہے، اس دن تو ٹھیک ہے ہماری تجدید محبت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں سال بھر میں ہر روز ہر وقت ہر دن امام زمان اسلام کو ذکر کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو ان کی محبت سے افروز کرنا چاہیے، اپنے دل کو ان کی محبت سے پھر سے ہم کو ریفریش کرنا چاہیے، پھر سے تازہ دم کرنا چاہیے۔ حضرت امیر علیہ السلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، علموا صبیانکم، اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ کیا چیز جو ہے ان کے ایمان کو فائدہ پہنچائے گی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرجئیہ ان پہ غالب آ جائے۔ مرجئیہ زمانے کا ایک گمراہ فرقہ تھا جو لوگوں کو اپنے فکر سے گمراہ کر رہا تھا۔ ذکر یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو حضرت مہدی اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تو ان کو دیگر قومیں جو ہیں وہ گمراہ کر دیں گی اور اپنی باتیں اپنی فلسفی بتا دیں گی، پھر وہ جا کے کسی اور بابا کو ماننے لگے گا، کسی اور پیر فقیر کا مرید ہو جائے گا، پھر وہ کسی اور کو سمجھنے لگے گا اور کسی اور کو اہمیت دے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل اکثر ہمارے جو بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو کے اپنے لیے ایک رول ماڈل قائم کر لیتے ہیں، اور وہ کسی فلم کے ہیرو کو یا کسی اور کو اپنا رول ماڈل قرار دے کے اپنی ڈی پی لگا لیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، اس کے جیسے جو ہے کپڑے اس کے جیسے لباس اختیار کر لیتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے۔ لیکن ہمارے لیے ہمارا جو نمونہ عمل، ہماری جو اسوہ حسنہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے، اس لیے ہم کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے امام کیسے ہیں، ان کی شیریں کلامی، ان کی شجاعت، ان کا جو طرز گفتگو، ان کا علم، ان کی کردار، ان کا سخاوت، یہ ساری باتیں ہم اپنے بچوں کو بتایا کریں گے تو دیگر قومیں جو ہیں ہمارے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم لوگ ان سے محبت کریں، امام زمان علیہ السلام سے، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو اپنے فیملی والوں کو بتائیں، اور اس جشن کو اس محبت کو ان کے انتظار میں ان کو مس کرتے ہوئے ان کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو ان کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کو بھولے نہیں۔ آپ یاد رکھیے جناب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں گوا دی تھیں۔ ہم کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، کیا ہم لوگ ان کے لیے روتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کو واقعی مس کرتے ہیں؟ نہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ جس ان کو یاد کرنا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں آپ کو اکثر ایسی آیتیں مل جائیں گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ اس کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ اللہ کا یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اور یہ وہ زبردست وعدہ ہے، وہ جو بہترین وعدہ ہے جس کو حضرت امام زمان اسلام مکمل کریں گے۔ امام زمان اسلام خود اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے اس بہترین وعدے کو جو اس کے دین کو تمام دین پہ غالب کرے گا، جو ایک عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا، جو معز المؤمنین و مذل الکافرین ہے، اللہ جو ہے جن کے ذریعے دوستوں کو عزت بخشے گا اور دشمنوں کو تباہ کرے گا، دشمنوں کو ذلیل کرے گا،
ہم سب کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ان سے لگاؤ رکھیں اور ان کو دن رات اس طرح سے یاد کریں کہ ہم لوگ اپنے امام زمان اسلام کی محبت کا ہم لوگ ادا کر سکیں۔ آخری جملے جو ہے زیارت علی یاسین کے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسی محبت ہم لوگ اپنے امام سے کرنا چاہیے۔ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ، پھر وہ حق ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ، اور ہر وہ چیز باطل ہے جس سے آپ جو ہے ناراض ہوں۔ یعنی آپ سوچئے، یہ نہیں کہا ہم نے کہ ہم جو ہے ہر اس چیز سے راضی ہو جائیں گے جو حق ہے اس سے آپ راضی ہوں، نہیں، حق وہ ہے جس سے آپ راضی ہوں اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، ہر وہ چیز جس کا آپ حکم دیں گے وہ نیکی ہے۔ وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ، اور ہر وہ چیز بری ہے جسے آپ منع کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا طریقہ ہے، یہ ہم کو امام سے اس طرح سے یہ فارمولا ہے ہماری محبت کا، ہمارے پیار کا، امام زمان اسلام سے لگاؤ رکھنے کا۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام وقت کو دن رات ہر وقت یاد کریں، اپنے دل میں ان کی محبت کی شمع ہر وقت جلائے رکھیں اور کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے امام اسلام سے غافل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوان خدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔